رمضان کے مہینے میں عموماً لوگ وطر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں. اب یہ سوچا کہ رات میں تو وطر پڑھ لی اور سو گیا, اب تہجد میں اٹھا تو وطر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی, وطر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی, تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وطر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وطر پڑھا اور سو گیا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وطر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے, وطر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہو سکتی ہے. اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ہے, ابو داؤد جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتی. دوسری کی روایت میں فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ, وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ. مطلب وطر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وطر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت, تو اسے وطر کو نہیں پڑھنا ہے, صرف تہجد پڑھنا ہے. لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وطر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے, روز کا معمول نہیں. اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وطر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا. ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں, تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں, پھر تہجد میں اٹھتے ہیں, تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وطر پڑھتے ہیں. کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے, پھر سے ایک وطر پڑھتے. تو ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتی, وطر کو آخری نماز بنانا ہے. تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار, تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے. لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وطر کو روکے رکھیں گا, پھر رات میں اٹھیں گا, تہجد ادا کریں گا, تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وطر کی نماز کو ادا کریں گا. اس بات کو ہم یاد رکھیں, چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے. اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں i+ ٹی وی پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہے, اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین, کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی زندگی بدلی ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. وہ دین کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چینل کس طرح سے چلتا ہے, اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ i+ ٹی وی ایک فری ٹو ایئر چینل ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے. تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات i+ ٹی وی کو دیں گے, تاکہ یہ چینل جو ہدایت کی بات انسانیت تک پہنچا رہا ہے وہ لوگ اس بات کو قبول کریں, لوگ اس چینل کو دیکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں, حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور سامنے والا ہدایت کو قبول کر لیتا ہے, پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے, تو جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بلانے والے کو ملتا ہے, اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی. تو ایک بہترین اور زرین موقع ہے i+ ٹی وی کے ذریعے ہم جو ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچائے, تاکہ ان کے کیے گئے اعمال کا اجر انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زکوٰۃ و صدقات ہمیں تعاون کریں گے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+ ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر, یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک, اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن, سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311, IFSC کوڈ ICIC 000011, برانچ اندھیری ویسٹ. 24 گھنٹے بہترین دینی پروگرامز, گھر کے ہر فرد کے لیے, سماج کے ہر طبقے کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے, اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے
अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, अमल के लिए, इल्म के लिए, हाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा ये सब होता कैसे है? सिर्फ अल्लाह की मदद और उसके बाद आपके ताउन से। iPlus TV को इस रमदान अपने सदकात और ज़कात डोनेट करें ताकि हम इंशाअल्लाह इस हक के पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुंचा सकें। iPlus TV को डोनेट करने के लिए कॉल करें 09588888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफर करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए वकील साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल कुछ कागजात पे आपके दस्तखत चाहिए थे, यहाँ से गुजरा था, सोचा लेता चलूँ। लाइए। नीचे। अब जनाब, बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? कहिए। आप इतने दीनदार शख्स और आपके घर में टीवी? टीवी आज के दौर में इससे कौन बचा है? और यूं भी वकील साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या हमने उसका दूसरा पहलू देखा कि कुछ लोग इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं? अब यही देख लीजिए, उम्दा मिसाल। ये चैनल दुनिया भर में 24 घंटे इस्लामी तालीमात फैला रहा है। चंद ही दिनों में करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है। भाई, मैं तो इनके साथ हूं। आप क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, बस ये बताइए इनका साथ कैसे देना है। iPlus TV, इस्लामिक फैमिली टीवी चैनल, 24 घंटे दीन की बात। इस नेक काम में हमारा साथ दें। प्रोग्राम स्पॉन्सर करें या डोनेशन और ज़कात दें। ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, MICR कोड 4002290003, ब्रांच SV रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई। आप हमें कॉल मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं +9195888826 नंबर पर। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। एक गलतफहमी ये भी होती है कि वित्र पढ़ के सो गए, नींद होशियार हुई, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। बोले वित्र आखिरी थी ना, अब अकाउंट क्लोज हो गया तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते। वैसा नहीं है, कभी कभार आप उठ जाते हैं, मौका है तो पढ़ लीजिए। वित्र को आपको फिर दोहराने की लेकिन ज़रूरत नहीं, याद रखिए। अब इसी तरह मैं रोज़ उठता हूँ, रात में तहज्जुद पढ़ता हूँ, या आज मैंने नियत की कि मैं तहज्जुद में उठ के वित्र पढ़ूंगा, तो मैंने वित्र को उठा के बाजू रख दिया आज रात। अब मैं सो गया, अब जब उठा तो फजर की अजान हो गई, मतलब फजर हो गई। अब क्या करूं? तो क्या मेरी वित्र की खज़ा होंगी? चलो तहज्जुद तो चलेगी, छोड़ो, चूंकि तहज्जुद का मसला नहीं, लेकिन वित्र तो बड़ी अहम नमाज थी। तो याद रखिए, वित्र की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसकी खज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चूँकि आप इतना पढ़ते थे, कसरत से पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते थे, सफ़र में पढ़ते थे, घर पर पढ़ते थे, कि आपने इसकी खज़ा भी की। और इस ताल्लुक़ से एक रिवायत है जो अबू दाऊद, मुस्नद अहमद और जो मुस्तदरक हाकिम की हदीस, आपने फरमाया जो शख्स वित्र से सोया रह जाए, मतलब इरादा था उठ के पढ़ूंगा लेकिन सो गया, रोज़ पढ़ता था सो गया, या आज नियत करके वित्र नहीं पड़ी कि तहज्जुद पढ़ूंगा और मैं सो गया, तो आप फरमाते जो शख्स वित्र से सोया रहा, सो जाए या भूल जाए, अब याद ही नहीं रही आज वित्र पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब जागता तो रहा लेकिन भूल गया, भूल जाए
تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے. تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے. فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے. لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا، وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے. جیسا روز فجر چھوٹتی تو اس کی قضا کرتے ہیں، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی کی، آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے. چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو. ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں، یاد رکھ. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی ہوں، وطر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں. تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت، وطر کی نماز 3 رکعت، وطر کی نماز 5 رکعت، وطر کی نماز 7 رکعت اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے. اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے. لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے. لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت کی، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی بولتے، تو اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں. لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے. لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے؟ کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف. کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں. 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف. لیکن 3 ضروری نہیں، یاد رکھیے، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ. یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے. ٹھیک ہے، یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے. تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا. اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو. تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے. جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور جو صرف 1 ہی وطر پڑھنا چاہے تو وہ 1 ہی پڑھے. اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے. تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظی حدیث میں آ گئے. تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک، اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے. ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وطر پڑھتے قیام اللیل کے بعد. تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی آپ قیام اللیل کرتے، پھر آپ نے 3 وطر پڑھتے تھے، مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے، اس کے بعد 3 وطر پڑھتے تھے. تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وطر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وطر کے مابین بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے. ٹھیک، تو اس سے پتہ چلا
کہ جب کوئی انسان وطر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا. 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا. صرف وطر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے. اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے. 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا, 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ, اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے. 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے, تیسری ہو گئی, چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے, 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام پھیریں گے. تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے. تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں, مطلب سلام نہیں پھیرتے, بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے, سلام بھی نہیں پڑھتے, سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے. اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں. سنن نسائی کی, ابن ماجہ, مسند احمد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وطر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے. مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بعد بھی نہیں کرتے. فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے, کنٹینیوسلی پڑھتے تھے. تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7th رکعت میں, تیسری میں آخری تیسری رکعت میں, 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں, 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے. اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں. تو صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو داؤد کی, سنن نسائی کی, مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی. اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے. تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے. 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ, 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ, 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ, 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ, پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ. 9 رکعت والی وطر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے, 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے, پھر کھڑے ہوں گے, سلام نہیں پھیریں گے, پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ. مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں. 7 رکعت میں 1 قاعدہ, 5 رکعت میں 1 قاعدہ, 3 رکعت میں 1 قاعدہ, 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوں گا ظاہر سی بات ہے. لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ. تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے. میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے 11 اور 13 کی, تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے, لیکن 9 رکعت تک بالکل بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے, یاد رکھیے. لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے, چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا. ٹھیک ہے, تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھ لیا. اب وطر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا, اس کو کیسے ادا کیا جائے گا. ٹھیک, تو وطر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. چونکہ یہ نماز وطر کی بات ہو رہی ہے, رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, اور وطر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ سے فرض ہے, تہجد کی بات پر. تو آپ رات میں اٹھیں, اٹھنے کے بعد 2, 4, 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے, 2 کر کے, 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے. ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وطر پڑھیں گے. ہوگی بات ختم. یہ طریقہ ہے. پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وطر پڑھیں گے. یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے, یاد رکھیے. اور یہی یاد رکھیے, درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد. चौबीस घंटे बेहतरीन दीनी प्रोग्राम्स, घर के हर फर्द के लिए, समाज के हर तबके के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, इस्लाम का सही पैगाम जानने के लिए, अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, अमल के लिए, इल्म के लिए, हाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए. लेकिन क्या आपने ये सोचा ये सब होता कैसे है? सिर्फ अल्लाह की मदद
اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے i+TV کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزرا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔ نیچے۔ جناب، برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے۔ آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے، عمدہ مثال۔ یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے، چند ہی دنوں میں کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی میں تو ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا کیا ہے، بس یہ بتائیے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، پروگرام سپانسر کریں یا ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں۔ ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، MICR کوڈ 4002290003، برانچ SV روڈ اندھیری ویسٹ ممبئی۔ آپ ہمیں کال میسج یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں +9195888826 نمبر پر۔ i+TV بہتر زندگی کے لیے۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وطر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وطر کا ہے وہ 3 والا ہے۔ وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وطر کیا، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں۔ 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وطر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، قاعدے کے بعد اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں۔ کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے اور 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 رکعت وطر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے۔ 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی 1 زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا، 2 سلام 2 قاعدے سے۔ دوسرا طریقہ، 1 سلام اور 1 قاعدے سے،
پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب ایک سلام سے اور ایک قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وطر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے آپ، ایک ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے، تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم، ایک قاعدہ اور ایک سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسا۔ آپ کو بولے مغرب کے جیسا وطر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے، حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا، غلط ہے، اور یہاں بولتے یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی۔ مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام سے، یا پھر 2 قاعدے مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے۔ تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتی ہے، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے۔ میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج، علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے، لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف۔ لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں۔ اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ، 2 طریقے 3 وتر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات، سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے۔ اب اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرت کر سکتے ہیں؟ تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرت کر سکتے ہیں، اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے۔ دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا، نفل چھوڑ کر، جیسا آپ فرائض وغیرہ میں، اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں ملانا ہے، 3 ہو 5 ہو 7 ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیے، جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں۔ لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے، اس کے بعد وتر پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد تلاوت کرتے۔ تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، سورہ جو اعلیٰ، اس کے بعد سورہ کافرون، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، ٹھیک۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں، پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے۔ لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہاں تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہوا تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ، تبھی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے، لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس
تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس، 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 بار پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے، مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے اس کو، یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک روایت اور آتی ہے، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس، ٹھیک۔ اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں، اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے، 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے قدوس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں۔ دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے گا۔ دعائے قنوت یہ وتر کی نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضرور نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں ہے بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے۔ دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں۔ اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، نہیں بھی اٹیچ ہوگا نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزرا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔ نیچے۔ جناب برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے۔ آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے، عمدہ مثال، یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے، چند ہی دنوں میں کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی میں تو ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا کیا ہے، بس یہ بتائیے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ آئی پلس ٹی وی اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، پروگرام سپانسر کریں یا ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں۔ ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر
00110121231, IFSC code ICIC 00000011, MICR code 400229003, ब्रांच SV रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई। आप हमें कॉल मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं +9195888826 नंबर पर। i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए। تو اسے پڑھنے کی دعائے قنوت کے دو طریقے ہیں، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا ہے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے۔ ایک پڑھے تو اس کے اندر، تین پڑھے تو تیسری میں، پانچ پڑھے تو پانچویں میں،